میرے بندے آئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ، تو کھانا آئے گا، سارے جنت کے کھانے اس کو کھانے کے بعد کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہے گا انہیں آپ مشروب پلاؤ، پھر اس پر انہیں مشروب پیش کیے جائیں گے، تو جنت کی شراب جیسی نعمت کو کہیں گے وہ تو کچھ نہیں، یہ کیا چیز۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، پھر پھل کھلائے جائیں گے تو انہیں جنت کے پھل بھول جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا انہیں جوڑے پہناؤ، جوڑے پہناؤ۔ اب جنت میں جو پہناوا ہے، جنت کا پہناوا ہر آدمی کم از کم 100 جوڑے پہنے گا، 100 جوڑے۔ اب آپ لوگ سردیوں آ رہی ہیں تو آپ لوگ کوٹ پہنو گے اور ہیوی قسم کے آپ کپڑے پہنو گے، تو اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل، کھڑا ہونا مشکل، گاڑی میں بیٹھنا مشکل، گاڑی سے نکلنا مشکل، چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر 100 جوڑے پہنے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ میں اس بات کو کافی سوچتا رہا کہ یا اللہ 100 جوڑے پاؤنے کی منتے لاؤنے کی منتے، اور پھر ان 100 جوڑوں کا وزن کیسے اٹھانا؟ بڑے عرصے کے بعد جا کر مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جنت میں جو کپڑا ہے اللہ تعالیٰ بنائے گا، اس کا جو دھاگا ہے وہ اللہ نور سے بنائے گا، اور نور کا وزن نہیں ہوتا۔ اب 100 جوڑے پہنو یا 1000، جو یہ لائٹ ہمارے اوپر آ رہی ہے نا، کوئی وزن ہے اس کے؟ یہاں 1000 بلب لگا دو، گرمی بڑھ جائے گی، وزن کوئی نہیں ہے۔ تو نور کا وزن نہیں ہوتا، نور لائٹ بے وزن چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا بنائے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا۔ تو کیا وہاں کوئی ٹیکسٹائل مل لگائی ہوئی ہے؟ نہیں، ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، اس کا نام ہے طوبہ۔ اس درخت کا یہ درخت ہر جنتی کے لیے یہ اس کی جیننگ فیکٹری بھی ہے، اسپننگ مل بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، پرنٹنگ بھی ہے، اور اس کا یہ درزی بھی ہے، اور اس کا یہ ڈیزائنر بھی ہے، ڈریس ڈیزائنر بھی ہے، سب کچھ یہ درخت ہے۔ اب اس نے صرف یہ کہنا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس خیال آ جائے کہ کپڑے بدل لو۔ میرے خیال میں یہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک دم وہ درخت کا جو درخت کے اوپر پھول ہیں، وہ پھول ایسے ہوں گے، ٹھک جیسے ایک دم روشنی کا، پتہ نہیں ہے جو کیمرے سے فوٹو لیتے ہیں تو ایک زور سے روشنی آتی ہے جاتی ہے، ایسے یوں ہوگا۔ تو کیا دیکھے گا؟ اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے پہن چکے، کیونکہ 100 جوڑے پہننا، خود پہننے پڑے اور پھر اتارنے پڑے، کہ ڈوکھا کام۔ اب اتار کے یہ کس کو دوں؟ پوری جنت میں کوئی بھی دھوبی کو نہیں رکھتا، پوری جنت میں لانڈری کوئی نہیں، واشنگ مشین کوئی نہیں، اور کوئی غریب نہیں جس کو جا کے کپڑے دے دوں، اور اگر خود سنبھالوں تو کہاں رکھوں فالتو کپڑے؟ لہٰذا یہ 100 غائب اور نئے 100 آپ پہن چکے ہیں، نہ آپ کو پہننے کی تکلیف نہ اتارنے کی تکلیف۔ اور ایک اور بات یاد آئی بڑے زمانے بعد، جنت میں ایک سونار ہے، سونار، گولڈ سمتھ، وہ جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، مسلسل زیور بنا رہا ہے۔ اور جن برتنوں میں وہ زیور ڈھالتا ہے، سانچوں میں، ابن عباس کا فرمان ہے کہ وہ زیور نہیں، وہ زیور جس میں بناتا ہے، وہ برتن اگر سورج کو دکھایا گیا تو سورج نظر نہیں آئے گا، سورج بے نور ہو جائے، تو زیور کیسا ہوگا؟ اللہ کہے گا جوڑے پہناؤ۔ تو جب اللہ کے، وہ بھی ایسے ہی ہوگا، دوسری نظر دیکھیں گے تو پہلے غائب اور اللہ کے حکم سے پہن، پھر ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق پہنائے جائیں گے۔ لیکن چونکہ جنت میں غم نہیں ہے تو ہر آدمی یوں سمجھے گا میرے ہی سب سے اچھی، جیسے ہر ذات والا سمجھتا ہے میری ذات ہی سب سے اچھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آج تمہیں جنت کا گیت نہ سنوں؟ یہ اللہ ضرور سن، کہ پر میں ان کو سناؤں گا جو لندن میں نہیں سنتے تھے، ان کو سناؤں گا۔ جو دنیا میں سنتے تھے وہ آج محروم ہیں، وہ سنیں گے جو دنیا میں نہیں سنتے تھے، انہیں سناؤں گا۔ وہ کدھر ہیں جن کے کانوں میں شیطان کے نغمے نہیں گونجتے تھے؟ تو اس دن کی حسرت سے بہتر ہے آج ہی آدمی توبہ کر، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا یہ میرے بندے آئیں، گاؤ،
جنت کی لڑکی جب گانا شروع کرے گی تو پوری جنت وہ اس کے ساتھ ساز بجائے گی. سارے جنت کے درخت ساز بن جائیں گے اور وہ اس کا سر ہوگا، یہ ساز ہوگا، یہ سر ساز، یہ ساز و آواز. یہ ایسا گانا ہوگا کہ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی سننے والوں کی لذت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اس سے اچھا سنو. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ ممبر پر بیٹھو، آج میرے بندوں کو اپنے گیت سنا. پھر داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یوں ہلتے تھے، ایسے پہاڑ. وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی. اللہ کہیں گے واپس کر دیے اور بہتر کر کے کر دیے. پھر داؤد علیہ السلام کی لے ہوگی، سر ہوگا، ساتھ سارے درختوں کی دھن ہوگی، دھن، یہ لے، یہ سر، یہ ساز، ساری جنت بھی مست ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس کرو، بس ہو جائیں. اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں. اب آپ رس گھولیں میرے بندوں کے کانوں میں. تو محبوب کی آواز ہو، وہ جنت کا ساز ہوگا. یہ ساز و آواز ایسا سما بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس. پھر اللہ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو. وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو آخر حد تھی، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں اب خود سنائے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں، اپنے کانوں سے میرا نغمہ سن، میری آواز سن. ہم کانوں سے سنتے ہیں، ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، اچھی آواز آدمی کو بے خود کر دیتی. اور جب اللہ بولیں گے نا، اللہ بولیں گے تو اب صرف کان نہیں سنیں گے، جسم میں جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے اور ہر سیل سے آواز اندر جائے گی. تو وہ لذت کیسی ہوگی؟ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی. جن آنکھوں نے حرام سے توبہ کی وہ آج اللہ کو دیکھیں. جن کانوں سے حرام سے توبہ کی آج وہ اللہ کا نغمہ سنیں گے. اللہ قرآن سنائیں، قرآن. اب اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں، لہذا جنت خود تھم جائے گی، سارے درخت خود تھم جائیں گے اور سب اللہ کا کلام سنیں گے. آج اللہ کو دیکھا جا رہا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے سوائے ایک ہستی کے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی نے نہیں دیکھا. ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا. علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پتھر کھانا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور پیڑ پہ پتھر بھی بڑا مجاہدہ تھا، دانت کا ٹوٹنا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور اتنی دکھ تکلیفیں دیکھی، لیکن سب سے بڑی تکلیف میرے نبی نے جو اٹھائی وہ یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آ گیا. اس کو دیکھنے کے بعد کون واپس آتا؟ سب سے بڑی تکلیف یہ اٹھائی کہ ایسے دیدار کے بعد پھر دنیا میں جا رہے ہیں. تو اس مالک کائنات اور بندوں کے درمیان پردہ ہے. آج وہ پردہ نہ اٹھائے اور ایک دم میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام قول من کیوں جی حافظ صاحب رب الرحیم. پھر یہاں رب آیا کہ نہیں آیا؟ سلام قول من الہ الرحیم، من الرحمن الرحیم نہیں، من رب رحیم. وہ رب جس نے تم سے پیپر لیا تھا تم نے پاس کر لیا، آج وہی رب تمہیں سلام پیش کرتا. تم نے رب ہونے کا پیپر دے دیا، پاس ہو، دھوکے سے بچے، فراڈ سے بچے. ایک یہاں اور بڑا ظلم ہوتا ہے، جن کے پاس کاغذات نہیں نا ان کو
اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ سانس لے سکے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے۔ رب ہونے کا یقین نکل گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اس کو مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل ہوں گا، میں وکیل ہوں گا۔ کوئی قرضے میں پھنس جائے، پراپرٹی بیچنا چاہے تو 100 کی چیز کے 50 روپے لگا کہ یہ تو پھنسا ہوا ہے بیچے گا، حالانکہ وہ 150 لگانا چاہیے کہ 100 روپیہ قرضے میں دے دے اور 50 روپے سے اپنا کام کرے۔ کہ رب ہونا نکل گیا کہ پالنے والا اللہ ہے۔ مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کرو، نہ یہ کہ اس کے اگلا خون بھی نکال دو۔ میں مارٹون گزر رہا تھا تو ایک پراپرٹی ڈیلر میرے ساتھ جا رہا تھا، کہا جی یہ گھر ہے، یہ 24 کروڑ کا ہے، کسی آدمی کا گھر تھا اور یہ آج کل قرضوں میں پھنس گیا ہے، تو اس کے سب 18 کروڑ لگا رہے ہیں، ان کو پتہ اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے، تو اس کو 18 کروڑ لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کو تو 26 کروڑ لگانے چاہیے، تو 24 کروڑ اپنے قرضے میں دے دے اور 2 کروڑ سے آگے اپنا کام کر لے۔ آپ پراپرٹی ڈیلر کیسے ظالم ہو؟ وہ خود ہی ان میں شریک تھا۔ میں نے کہا آپ لوگ کیسے ظالم ہو؟ ان کا کیا کرے ماحول ہی ایسا۔ ایک پراپرٹی ڈیلر مجھ سے کہنے لگا کہ ایک بڑے اربوں پتی آدمی، میں نے اسے پوچھا آج کوئی نیا مرغہ تو نہیں پھنسا؟ نیا مرغہ پھنسنے سے کیا مراد؟ کوئی کاروباری حالات جس کے تنگ ہوئے ہیں، جائیداد بیچنے پہ آیا ہوا ہو۔ جب یہ ذہن ہوگا تو پھر اللہ قیامت کے دن دکھائے گا رب تو میں تھا، تو نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ رب تو میں آسمانوں پر تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے کیوں شراب بیچی؟ تو نے کیوں جھوٹ بولا؟ تو نے کیوں دھوکہ دیا؟ تو نے کیوں فراڈ کیا؟ کیا میرے خزانے کم پڑ گئے تھے؟ آج اللہ سامنے ہوگا، آنکھیں دیدار کریں گی، کان آواز سنیں گے، پھر میں قربان جاؤں اللہ ہر ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ ایک ایک کا نام اللہ نام، ایک ایک کا نام لے کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو خوش تو ہو، راضی تو ہو؟ کہیں گے اللہ بڑا خوش، بڑا راضی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا؟ کہ ایک ایک منظر کو آدمی دیکھنے میں ہزاروں سال بیٹھ کے دیکھتا رہے تو اس کو ہوش، اس کی عقل، اس کے اعضاء کہیں بھی نہیں تھکیں گے، بس اسی میں لذت لیتا 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 لیتا۔ سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو جہنم سے سزائیں کاٹ 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 کے جب جنت میں پہنچے گا، سزائیں کاٹ کاٹ ہزاروں سال کی سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو اس کا نوکر اس کو جب سلام پیش کرے گا تو یہ اس کے آگے جھکنا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا بابا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تو فرشتہ نہیں؟ کہے گا نہیں نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ 4 قدم چلے گا تو ایک زبردست روشنی اٹھے گی، وہ دھڑم سجدے میں جائے گا، وہ اس کو پھر پکڑے گا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ اللہ نہیں، تیرے محل کی روشنی ہے، یہ لائٹنگ ہے تیرے گھر کی۔ اچھا آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو۔ میں ہر دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کہنے کا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے۔ 2.5 لاکھ جی؟ میں نے کہا ڈرائیور کون ہے؟ یہ آپ ہی ہمیں کہہ جاتا ساری سزوکی چل گئی، اسی ڈرائیور رکھے ہوئے سزوکی، تمہاری 2.5 لاکھ ٹائر بھی آپ پہ صاف کرو، میٹ بھی آپ پہ صاف کرو، پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ۔ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ اس کے ذمہ نہیں، سب اللہ کے ذمہ۔ وہ ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے، کہیں گے ہمارے آقا آپ اتنی دیر سے آئے، آپ اتنی دیر سے آئے۔ وہ کہو شکر کرو میں آ گیا۔
اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھایا جائے گا. کتنا؟ اس پر اگر چلے جاؤ، چلتے جاؤ تو 40 سال چلتے جاؤ تو کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سنگل بیڈ روم والی جنت. آگے ایک میدان آئے گا، اس پر اس کو بٹھائیں گے، 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں ڈونگا جس میں کھانا، ایک میں گلاس جس میں شربت. 80,000 قسم کے کھانے اور مشروب، یہ کھا بھی جائے گا، پی بھی جائے گا، نہ لذت میں کمی نہ خواہش میں کمی، نہ پیشاب کا تقاضا نہ پخانے کا تقاضا. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ گھر والوں وہ ایک دم غائب ہو جائیں، ایک دم غائب ہو جائیں. وہاں فاصلے سکڑتے ہیں، چلنا نہیں پڑتا. پھر وہ گئے تو ایک دم سامنے سے یوں پردہ ہٹے گا ایسے، تو سامنے دیکھے گا تو ایک لڑکی بیٹھی ہوگی یوں کر کے تخت کے اوپر. جب اس پر نظر پڑے گی تو یہ آپ جنت کی سب سے چھوٹی جنت بتا رہا ہوں، تو اس کو جو یوں دیکھے گا تو 40 سال صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال. اور یہ سب سے چھوٹی جنت ہے، سب سے چھوٹی جنت. اس لیے جنتی کہہ رہے ہیں یا اللہ اور کیا دینا چاہتا ہے جنت سے؟ اعلیٰ سب کچھ مل گیا. 40 برس میں وہ ایسے نہیں دیکھ سکے گا، یوں نہیں دیکھ سکے گا، آنکھیں بند نہیں کر سکے. ویسی جنت میں نیند کوئی نہیں کہ آدمی سو جائے، تھک گیا تھوڑا میں سو جاؤں، نیند کوئی نہیں، آنکھ بند نہیں ہوگی. ویسے بھی اپنے مزے کے لیے آنکھ بند کرے تو کرے، تھک کے آنکھ بند ہونا بھول جاؤ کہ نیند اور موت بہنے ہیں. موت گئی، نیند گئی. نیند تو تھکن سے آتی، تھکنا ہے ہی نہیں. آخر وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری حاجت کوئی نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا. تو کہے گا تو کون ہے؟ پھر تیری بیگم تیرے انتظار ہے. انا من اللواتی خبین لک، تیرے انتظار میں بیٹھ بیٹھ. اچھا پھر جائے گا اس کے سے گلے لگائے گا. یہ جو معانقہ ہوگا یہ 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ 110 سال 10 سیکنڈ میں گزر جائیں گے. چونکہ ٹائم وہاں ہے نہیں، ٹائم تو دنیا میں آگے تو ٹائم ہے نہیں. 70 برس سے معانقے کی لذت لیتا رہے گا، لیتا رہے گا، لیتا رہے گا، لیتا رہے گا. یہ سب سے گھٹیا جنت. منڈی باؤدین میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا زمیندار بیٹھا تھا. میں اتنا حدیث ہے اتنی، میں بیان کر کے آگے گزر گیا تو کہنے لگا مولوی جی یہ دوستو اگلا بھی کام ہے آگے بھی رہ جانا. کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا. کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب وہ دینے لگا ہوں جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ جاؤ میں تم سے پہ راضی ہو، ہم میں کبھی ناراض نہیں ہوں. جاؤ. تو پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا حسین ہے، تو ہم نے دنیا میں تمہیں سجدے کیے ایسے ٹھنڈے سے ماڑے ماڑے. آج جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے سجدہ کریں جیسے لندن میں بغیر دیکھے سجدے کیے تھے. آج جی چاہتا ہے تمہیں دیکھ کے سجدہ کریں، تو ایک سجدے کی اجازت دینا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نسبت بدل گئی ہے. لندن میں تم غلام تھے، میں مالک تھا. تم نوکر تھے، میں مالک تھا. تمہارا پیپر ہو رہا تھا، میں پیپر لے رہا تھا. اب جنت میں آ کر نسبت بدل گئی. تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. وہ سجدے جو تم نے لندن میں کیے بس وہی میں نے قبول کیے. جاؤ، نہ سجدہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ عمرہ ہے، نہ طواف ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں. بس موج کرو، مزے کرو. تمہارا رب
بھی موت سے پاک ہے اور تمہیں بھی موت سے پاک کر دیا، زوال سے پاک ہے تمہیں زوال سے پاک کر دیا، ذوق تھکن سے پاک ہے تمہیں ذوق تھکن سے پاک کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب واپس جنت میں جاؤ، کہیں گے ہم نہیں جاتے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حوریں اداس ہو گئیں، ایمان والی مستورات تو ساتھ ہوں لیکن جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کہہ رہی ہے اللہ اشتقنا الی اولیائنا، اللہ ہمیں اپنے خاندوں کی یاد ستا ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں واپس جاؤ، کہیں گے اللہ ان کو چھوڑ تو بس ہم سے بات کر، کہیں گے اچھا اللہ کہیں گے نہیں ایسا کرو تو تم جمعہ میرے پاس آ جایا کرو، 8ویں دن ہماری یہ ملاقات ہوا کرے گی۔ تو پھر ہر جمعہ اللہ سے ملاقات ہوا کرے گی۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں ان کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار۔ اور آپ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو دیدار عام بتایا ہے، تو دیدار خاص کیسا ہوگا؟ تو میرے بھائیو پالنے والا تو ایسا ہے، ہم کس دھوکے میں پڑ گئے کہ شراب نہیں بکے گی، پیسہ نہیں آئے گا، جھوٹ نہیں ہوگا، پیسہ نہیں آئے گا، پوری تنخواہ دیں گے، ہمارے خرچے کم پڑ جائیں گے، ہم صحیح آدمی 2 نمبر کاغذ والے آپ کیوں ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیسے تھوڑے دن پڑتے ہیں، تنخواہ تھوڑے دن پڑتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر نکل کے دیکھو کہ پالنے والا اوپر ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ سچائی اپنا زیور بناؤ، 3 کام جو کرے گا کبھی کامیاب نہ ہوگا، ہمیشہ ہلاکت اس کا مقدر ہے، چاہے ساری رات سجدے میں پڑا رہے۔ جس میں ظلم ہوگا، جس میں جھوٹ ہوگا، جس میں دھوکہ ہوگا، اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی۔ ساری رات کی تہجد، ہر سال کا حج عمرہ ذلت سے نہیں نکال سکتا۔ 3 کام جس کے اندر ہوں گے اللہ اسے عزت دے کر رہے گا، چاہے وہ اللہ کا منکر ہو، آخرت کا منکر ہو، قرآن کا منکر ہو۔ دنیا میں ضرور دے گا، آخرت میں ایمان والوں کے لیے الگ قانون ہے، دوسروں کے لیے الگ قانون ہے۔ 3 کام جو کرے گا، جو سچ بولے گا، جھوٹ نہ بولے گا، جو عدل کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، جو دیانت سے کام لے گا، دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسے عزت دے کر رہے گا، ایک فرد ہو، ایک قوم ہو، ایک ملک ہو، انہیں اللہ عزت دے کر رہے گا۔ اللہ کو رب مانو، سچائی پہ جمو، خاص طور پر اس ملک میں جہاں آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے، ان کو دھوکہ دینا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی سے بھی دھوکہ ظلم عظیم اور جرم عظیم اور اللہ کے رب ہونے کا انکار ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں تمہیں پاسپورٹ مل جائے تو ہر سہولت تمہارے دروازے پر ہے۔ سچے بنو، اللہ کو سچ بڑا پسند۔ میرے نبی نے کہا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پہ اللہ کی لعنت۔ ظالم وہی نہیں ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے، کسی کی زمین دبا لے، مزدوری پوری نہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کو بے عزت کر دینا بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، کسی پہ الزام لگانا بھی ظلم ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، دھوکے بازوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو بھائیو پیپر ہو رہا ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے۔ ایک طرف اس کو سوچو، ایک طرف اپنا نظام دیکھو کہ کہاں کہاں ہم نے پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ کا آسرا لیا ہے، دھوکے کا آسرا لیا ہے، فراڈ کا آسرا لیا ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس میں بھی جھوٹ نہ بولو، پورا ادا کرو۔ جو حکومتیں تم پہ لگا رہی ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا تو بڑا ظلم ہے۔ جن ملکوں میں حکومتیں ظالم ہیں
تو وہاں لوگ ٹیکس بچا لیں تو ان کے پاس کچھ گنجائش ہے، اور جہاں حکومت لگا رہی ہو وہاں بچانا اور جھوٹ بولنا، ایک طرف جھوٹ رکھو، ایک طرف 1000-2000 پاؤنڈ رکھو، وزن کرو، ایک طرف سچائی رکھو، ایک طرف کل کائنات رکھو، وزن کرو۔ ایک سچا بول ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک جھوٹ کا بول وہ نقصان لاتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے تو وہ نقصان نہیں جتنا ایک جھوٹ بولنے پر نقصان۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ ہو، بدبو آتی، ہم کچا پیاز کھائیں اسمیل ہوتی، میں جھوٹ بولوں کوئی بدبو آئی؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی کہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے، فرشتے ہی بھاگ جاتے، ایسی گندی بدبو آتی۔ بھائیو، یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا، اس یقین کو بدلنے کی محنت، بنیادی طور پر یہ یقین کو بدلنے کی محنت کہ جڑ سے نظام بدلے، اندر سے نظام بدلے کہ رب اللہ ہے اور پالنے والا اللہ ہے، لہذا میں اللہ کی مان کے چلوں گا، لہذا میں اللہ کو رب مان کے چلوں گا اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے چلوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ اوپر جو چادر اوڑھتے تھے 300 دینار کی ہوتی تھی، 300 دینار 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستان میں، اللہ نے اتنا رزق دیا تھا۔ ہفتے میں ایک دن بازار بیٹھتے تھے، باقی ان کے کارندے کام کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے عورت آگے تھان لے کر کہا کہ میں نے یہ بیچنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کتنے پیسے لوگی؟ کہا 200۔ کہنے گے 200 کا نہیں، مہنگا ہے۔ کہنے گے 300 دے دو، کہا نہیں 300 کا نہیں، مہنگا ہے۔ کہنے گے 400 دے دو، کہا نہیں 400 کا نہیں، 400 سے مہنگا ہے۔ وہ کہنے گے بیٹا لینا تو لے لو، مذاق تو۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا اماں جی میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، صحیح کر رہا ہوں، مجھے ریٹ کا پتہ نہیں۔ میں برابر والے دکاندار کو بلایا، کہا بھائی اس تھان کی کیا قیمت ہے بازار میں؟ کہا جی 500 ہے۔ تو 500 نکال کے دیے، کہا اماں جی آپ کا یہ تھان 200 کا نہیں تھا، 500 کا تھا، میں 200 میں رکھ کے پھر اللہ کو کیا جواب دے؟ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ اور فراڈ اور کاغذات میں تو نمبری نہ کرو، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو، ساری دنیا کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے۔ یزید جب مرا تو 3 بر اعظم پہ حکومت چھوڑ کے مرا، یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 برس کی عمر میں حکمران بنا، 22 برس، پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی اور اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا جس حکومت کے تخت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، صرف 22 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی۔ میں چند 100 پاؤنڈ کے لیے جھوٹ بول دوں، تھوڑا سے پیسے بنانے کے لیے شراب بیچنا شروع کرو، دھوکہ دینا شروع کرو، 2 نمبری شروع کرو، کیا آگے آنے والی زندگی نہیں ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہے؟ وہ احسان دانش نے کتاب اپنی زندگی کی لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے شام کو کمائی لاتے تھے۔ تو ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو گرو نے چیلے کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے؟ ان کا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا، یہ پری پارٹیشن کی بات ہے، اب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، لیکن جب 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا
کہ آپ کی امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں پھر میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اگر یہ 2 روپے ملے ہیں۔ تو پھر اس گرو نے 10 روپے نکال کے اس کو کہا بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے، جو تو نے سوچا بہت اعلیٰ سوچا، یہ تیرا انعام ہے۔ تو بھائیو ان لوگوں کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا کہ کل قیامت کو تمہاری وجہ سے ہم اپنے نبی کو تانے نہ پڑ رہے ہیں، پہلے ہمارے پلے کھ نہیں ہے، اوپر سے ہم یہ تانے بھی سنوانے والے بن گئے تو ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ اگر ہم اپنے نبی کو عزت نہیں دے سکتے تو ذلت سے، آپ کو ذلت سے پاک ہے انشاءاللہ، لیکن ایک تانا ملنا اس سے تو ہم بچائیں، ہم اپنے نبی کو رسوا ہونے سے تو بچائیں۔ کہہ دیں عیسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ اس نے کیا کیا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، تو اس فانی دنیا پہ ایمان کا سودا نہ کرو، اس مٹ جانے والے گھر پر اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو، اوپر اللہ مہربان ہے، نیچے اس کا حبیب مہربان ہے، کوئی ایسا مہربان لاؤ جو اولاد سے زیادہ تمہارے لیے دعا کرے، بیویوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ، جس نے امت کے لیے مانگو۔ چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم